بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہم آج بات کریں گے سود پر کہ آخر کار اسلام میں سود اتنا بڑا جرم کیوں ہے اور اسے کیوں لینے سے روکا گیا ہے۔ آخر ربایہ سود میں ایسی کیا خرابی ہے؟ قرآن پاک اس کو حرام اور کاروبار کے منافع کو حلال کرتا ہے۔ سود اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ ہمارا دین جن کچھ بنیادوں پر کھڑا ہے اس میں سے ایک انسانی ہمدردی اور مدد کا اصول ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے والی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کر دیں؟ ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی برتری کے علاوہ دنیا میں کسی اور سے ویسی عقیدت اور پرستش کے خلاف ہے۔ روپیہ صرف دنیائی زندگی کے چلانے کا ذریعہ ہے۔ اس روپے کو ہم اگر اپنا مقصد حیات بنا کر سرمایہ داری کے اصول اپنا لیں گے تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر دولت کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ اگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے تو دولت کا بت بنا کر انسانوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرنا دنیا میں اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہی ہے جس میں اللہ انسان کو ایک دوسرے کے فی سبیل اللہ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والا بھی صرف خدا خوفی اور خدا ترسی کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو منافع لیے بغیر کچھ دینے پر تیار نہیں تو مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر دولت کے حصول اور اس کی بڑھتری کے لیے بہت سارے خدا پوجتا ہے۔ مسلمان تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی اور اخروی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ وہ تو رزق میں کشادگی اور نعمتوں کے عطا کیے جانے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا۔ جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہوتا ہے اور اس میں توکل نہیں ہوتا تو پھر اس کا اعتقاد دنیائی چیزوں میں بڑھ جاتا ہے، روپے میں، مال و زر میں، بچتوں میں اور جمع پونجیوں میں۔ وہ اللہ کی ذات کو باہر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنا مستقبل پلان کرنے اتنا پیسہ جوڑوں گا تو اس سال یہ لوں گا، کسی رشتہ دار یا ضرورت مند کی مدد کر دوں گا تو پھر قرض واپس نہ ملنے پر اتنا پیسہ ڈوب جائے گا، اتنے سال میں گھر بنا لینا چاہیے، کون سے سال کون سی گاڑی ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پائی جوڑنی ہوگی، بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، بیماری کا علاج بھی پیسے سے ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے روپے کو آگے لے آتا ہے۔ روپے سے ایسا رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے کہ اس سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر پاتا، اس کی افزائش اور برتری پر خوشی سے پاگل ہوا جاتا ہے، اس سے احساسہ بنا لینے پر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ اس پیسے کی ہرس کا شیطانی اثر ہے جس سے انسان کو لگتا ہے دنیا کا سسٹم چلتا ہے، حالانکہ دنیا کا نظام تو اللہ چلاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں سالوں کو جمع پونجیاں خاک کر دیں، اللہ کو نظر انداز کر کے حرام کے ذریعے بنائے جانے والے اثاثوں کو انہیں کے ہاتھوں تباہ اور برباد کر دیں، پھر انسان کیا کرے گا؟ وہ مغربی تہذیب اور تعلیم جس میں اس نے ساری عمر پرورش پائی تھی، وہ ترقی کو انسان کی منزل قرار دیتی ہے اور اس منزل کے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق تو کرتی تھی، حرام اور حلال کی نہیں۔ وہ مغربی معاشرے جو سود کے ستونوں پر کھڑا اس کا بیچ بو رہا تھا، اس کا پھل کھا رہا تھا، وہ منافع کے اس طریقے کو جائز قرار دیتا تھا
جو اس اخلاقیات اور انسانیت کی بنیادی اصولوں کی تضلیل اور تضحیق کر کے کھڑا کیا گیا تھا۔ مغربی مالیاتی نظام یہود نے قائم کیا تھا اور دنیا کی معیشت کو اس مالیاتی نظام نے اکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے۔ دنیا میں مالیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کے مؤثر ترین بنانے میں قابل رشک حد تک کامیاب۔ وہ سود جو بنی اسرائیل کے زوال اور اس پر آنے والے بار بار کے عذاب کی وجہ بنتا رہا تھا، وہ آج بھی نہ صرف اس سے چپکے ہوئے ہیں بلکہ اس کو مسلمان قوم کے اندر تک اس طرح پھیلا چکے ہیں کہ وہ اب یہ سودی نظام دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان کے خون اور خمیر میں رچنے بسنے لگا ہے۔ وہ اس کو صحیح اور جائز قرار دینے کے لیے توجیہات دینے لگے ہیں، اور یہ واحد امت محمدی تھی جن کے لیے قبلہ بدلا گیا تھا اور جنہیں بنی اسرائیل سے امامت لے کر دی گئی تھی۔